ٹرمپ عالمی قوانین کی دھجیاں اڑانے لگے، کہا کسی بھی ملک پر حملے کا حکم دینے کا اختیار ہے۔ وینزویلا پر دوسرا حملہ منسوخ کر دیا۔ فاکس نیوز کو انٹرویو میں کہا حماس نے ہتھیار نہ ڈالے تو کچل دیں گے۔ میکسیکو اور ایران کو بھی سنگین دھمکیاں، کہا روس سے جوہری معاہدہ ختم ہونے کی پرواہ نہیں۔ نیو یارک ٹائمز سے گفتگو میں بولے بڑی تیل کمپنیاں وینزویلا میں کم از کم $100 ارب کی سرمایہ کاری کریں گی۔ بڑے اتحادیوں کو بھی ٹرمپ کھٹکنے لگے۔ جرمن صدر نے کہا کہ امریکہ عالمی نظام تباہ کر رہا ہے، طاقتور ممالک دنیا کو لٹیرے کا اڈا نہ بننے دیں۔ فرانسیسی صدر میکرون بولے امریکہ عالمی قوانین توڑ رہا ہے، آہستہ آہستہ اپنے اتحادیوں سے دور ہو رہا ہے۔ امریکہ گرین لینڈ ہتھیانے پر تل گیا۔ عالمی میڈیا کے مطابق 57,000 آبادی کو براہ راست $10,000 سے $1 لاکھ تک ادائیگی پر غور۔ ڈنمارک سے علیحدگی پر آمادہ کیا جائے گا۔ ٹرمپ نے گزشتہ ماہ کہا تھا دفاع کے لیے گرین لینڈ کی ضرورت ہے۔ ڈینش وزیر دفاع نے خبردار کیا کہ گرین لینڈ پر اترنے والے کو گولی پہلے ماریں گے، سوال بعد میں کریں گے۔ ایران میں پرتشدد مظاہرے ملک بھر میں پھیل گئے۔ مہنگائی کے خلاف احتجاج کے دوران پولیس اور مظاہرین میں جھڑپیں، مجموعی اموات 45 ہو گئی۔ مرنے والوں میں 5 بچے اور 18 سیکیورٹی اہلکار شامل۔ گورنر ہاؤسز اور کئی سرکاری عمارتیں نذر آتش۔ ملک میں انٹرنیٹ سروس بدستور معطل۔ ترکی اور امارات نے پروازیں منسوخ کر دی۔ آسٹریلوی باشندوں کو ایران چھوڑنے کی ہدایت۔ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کی ٹرمپ پر کڑی تنقید، کہا امریکی صدر اپنے ملک میں مظاہروں پر توجہ دیں۔ چند کم عقل املاک کو نقصان پہنچا کر ٹرمپ کو خوش کرنا چاہتے ہیں۔ جرمنی اور یورپی یونین کی بھی مظاہرین کی حمایت۔ کسی سے ہاتھ ملانے پر اعتراض کی مذمت کرتا ہوں۔ مخالفین سے نفرت اور ٹرولنگ کسی پارٹی کا معیار نہیں ہونا چاہیے۔ شیر افضل مروت کے پروگرام روبرو میں گفتگو، کہا ماضی میں سخت زبان کے استعمال پر پچھتاوا ہے، سیاست میں اتنی کدورت نہیں ہونی چاہیے۔ ترکی کی پاکستان اور سعودی عرب کے اتحاد میں شامل ہونے کی خواہش۔ بلومبرگ کے مطابق ترکی پاکستان کے ساتھ مل کر اپنا دفاع مضبوط کرنا چاہتا ہے۔ معاہدے کے تحت کسی ایک فریق پر حملہ دوسرے پر تصور ہوگا۔ بات چیت آخری مراحل میں ہے، جلد ترکی اتحاد کا حصہ ہوگا۔ 8 فروری کو ہی معلوم ہوگا کہ مذاکرات ہونے ہیں یا نہیں۔ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں پہیہ جام ہڑتال کی اجازت آئین میں نہیں، یہ ان کا ہنگامہ آرائی کا پروگرام ہے۔ اگر یہ سلسلہ جاری رکھیں گے تو مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ اور ججز کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والوں کے خلاف کارروائی کا فیصلہ۔ NCCIA کا سوشل میڈیا پر منظم مہم کے خلاف ایکشن کا اعلان۔ مواد پھیلانے والوں کی نشاندہی مکمل کر لی۔ ملوث افراد کے خلاف قانونی کارروائی اور نوٹسز متوقع۔ بانی نے تحریک کی ذمہ داری دی ہے، اتوار کو کراچی میں تاریخی جلسہ کریں گے۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کا کراچی میں میٹ دی پریس سے خطاب، کہا صرف KP حکومت عوامی مینڈیٹ سے آئی، دیگر صوبوں میں جعلی مینڈیٹ والے برسر اقتدار ہیں۔ ہری پور کے حلقہ N18 ضمنی انتخابات میں مبینہ دھاندلی، PTI امیدوار شہرناز ایوب نے پٹیشن دائر کر دی۔ 382 پولنگ اسٹیشن کے فارم 45 چیلنج کیے۔ راولپنڈی میں پولیس اہلکار کی اہلیہ اور دیگر افراد پر فائرنگ، 62 سالہ زخمی دیار خان دم توڑ گیا۔ واقعہ گھریلو ناچاکی پر پیش آیا۔ دمبولا میں پاک سری لنکا دوسرا T20 بارش کی نظر، وقفے سے بارش کے باعث ٹاس نہ ہو سکا۔ تیسرا اور آخری ٹاکرا اتوار کو شیڈول۔ ایران میں پرتشدد مظاہرے ملک بھر میں پھیل گئے۔ مہنگائی کے خلاف احتجاج کے دوران پولیس اور مظاہرین میں جھڑپیں، مجموعی اموات 45 ہو گئیں۔ مرنے والوں میں 5 بچے اور 18 سیکیورٹی اہلکار شامل۔ گورنر ہاؤسز اور کئی سرکاری عمارتیں نذر آتش کر دی گئیں۔ ملک میں انٹرنیٹ سروس بدستور معطل۔ ترکی اور متحدہ عرب امارات نے پروازیں منسوخ کر دیں۔ آسٹریلوی باشندوں کو ایران چھوڑنے کی ہدایت۔ سپریم لیڈر خامنئی کی ٹرمپ پر کڑی تنقید، کہا امریکی صدر اپنے ملک میں مظاہروں پر توجہ دیں۔ چند کم عقل املاک کو نقصان پہنچا کر ٹرمپ کو خوش کرنا چاہتے ہیں۔ جرمنی اور یورپی یونین نے بھی مظاہرین کی حمایت کر دی۔ ٹرمپ عالمی قوانین کی دھجیاں اڑانے لگے، کہا کسی بھی ملک پر حملے کا حکم دینے کا اختیار ہے۔ وینزویلا پر دوسرا حملہ منسوخ کر دیا۔ فاکس نیوز کو انٹرویو میں کہا کہ حماس نے ہتھیار نہ ڈالے تو کچل دیں گے۔ میکسیکو اور ایران کو بھی سنگین دھمکیاں، کہا روس سے جوہری معاہدہ ختم ہونے کی پرواہ نہیں۔
न्यूयॉर्क टाइम्स से गुफ्तगू में बोले कि बड़ी तेल कंपनीज की जानिब से वेनेजुएला में कम से कम $100 अरब की सरमायाकारी की जाएगी। बड़े तहादियों को भी ट्रम्प खटकने लगे। जर्मन सदर ने कहा अमेरिका आलमी निजाम तबाह कर रहा है, ताकतवर ममालिक दुनिया को लुटेरे का अड्डा न बनने दें। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन बोले अमेरिका आलमी कवानीन तोड़ रहा है, आहिस्ता आहिस्ता अपने तहादियों से दूर हो रहा है। अमेरिका ग्रीनलैंड हथियाने पर तुल गया। आलमी मीडिया के मुताबिक 57,000 आबादी को बराह रास्त 10,000 से $1 लाख तक अदायगी पर गौर। डेनमार्क से अलहदगी पर आमादा किया जाएगा। ट्रंप ने गुज़िश्ता माह कहा था कि दिफा के लिए ग्रीनलैंड की जरूरत है। डेनिश वज़ीर दिफा ने खबरदार किया कि ग्रीनलैंड पर उतरने वालों को गोली पहले मारेंगे, सवाल बाद में करेंगे। कराची इंतहाई अहम संग मील है। इंशाअल्लाह जो गूंज यहाँ से उठेगी, जो जलसा यहाँ होगा इतवार वाले दिन, अडियाला की दीवारें अब गिरने वाली हैं। मैं आप सबको कहता हूँ हमारे साथ चलो। अडियाला जेल की दीवारें गिरने वाली हैं, कराची जलसे से हमारी मंजिल करीब हो जाएगी। सलमान अकरमाजा की गुफ्तगू। नासिर अब्बास बोले हुकूमत खौफजदा है। महमूद अचकजई कहते हैं नवाज शरीफ जानते हैं वो हारे हुए हैं। पीटीआई ने टीटीपी से हमले ना करने का इस्तिस्ना लिया हुआ है। ये टीटीपी से डरते हैं। अता तारड़ ने तहरीक इंसाफ को कलदम तालिबान का सियासी विंग करार दे दिया। कहा इनका लीडर दहशतगर्दों को शहीद कहता है। खैबर पख्तूनख्वा में छोटी जहनियत के लोगों की वजह से गवर्नेंस जमीन स्पोज हो चुकी। दुकान में बैठा था, ये भी मेरे बराबर में इसका शपर वाली दुकान है। बाहर से चोर चोर की आवाज आई है, तो मैंने जब बाहर देखा तो ये पीछे भाग रहा था, 2 डाकू थे। तो ये जरा रोके तो ये झपटा, सीधी गर्दन में गोली मारी। कानूनी कार्रवाई की जाए, थोड़ी सी आप पुलिस या रेंजर भेजा करे। तो आज वो होते तो बेशक मेरा भाई क्या से जिंदा होता। 2.5 से 3 लाख रुपए बैंक पे जमा कराने जा रहा था। कराची में कातिल लुटेरों ने एक और शहरी की जान ले ली। अल-फलाल बदर सोसाइटी के करीब फायरिंग से 25 साल नौजवान जान से गया। मुलजमान नकदी छीन कर फरार। शुएब दुकान खोलने पहुंचा था। रवां साल के 9 दिनों में डकैती मज़ाहमत पर 4 अफराद जान से जा चुके हैं। कराची के इलाके शादमान टाउन में पुलिस अफसर ने फायरिंग करके बीवी को कत्ल कर दिया। इंस्पेक्टर तबस्सुम शेख ने बीवी नासिया को घर की दहलीज पर गोलियां मारी। सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई। पुलिस अफसर SIU में तैनात है और मकतूला उसकी दूसरी बीवी थी। इस्लामाबाद की बारानी यूनिवर्सिटी की तालबा से ज्यादती। फैजान नामी मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम ने शादी का झांसा देकर तालबा से मुतअद्दिद बार ज्यादती की। काबिल एतराज वीडियो बनाकर ब्लैकमेल भी किया। पेशावर में बच्चे के अगवा में इमाम मस्जिद मुलव्विस निकला। मुलजिम ने 7 साल बच्चे को 30 लाख तावान के लिए अगवा किया था। पुलिस ने मुलजिम को धर लिया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी कराची पहुंच गए। सूबाई वजीर सईद गनी ने रिवायती टोपी और अजरक पहनाई। इतवार को बाग जिना में जलसा शेड्यूल। कराची चैम्बर्स और हैदराबाद बार का सुहेल आफरीदी को खिताब की इजाजत देने से इनकार। PTI डेली में जेब कतरे सरगर्म। सहाफी समेत कई अफराद की जेबें साफ। मुतासरा अफराद रिपोर्ट दर्ज करवाने पहुंच गए। मुल्क में सर्दी को टॉप गियर। फ्रीजर में दर्जा हरारत -15 तक गिर गया। झीलें और आबशारें जम गईं। लेह में -14, स्कर्दू में -12 और इस्तोर में -11 रिकॉर्ड। कराची में गुज़िश्ता रात सर्द तरीन थी। दर्जा हरारत 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। यूरोप को बर्फानी तूफान गौरेटी ने मफलूज कर दिया। फ्रांस और बरतानिया में मामलात मुतासिर। लाखों शहरियों को मुश्किलात। बिजली का निजाम भी दरहम बरहम। बर्मिंघम एयरपोर्ट बंद। ट्रेन सर्विस मुतासिर। इस्तांबुल में तूफान से कई कश्तियां तबाह। लैंडिंग के दौरान तैयारा खराब मौसम के बायस दोबारा फिजा में बुलंद हो गया। इस्लामाबाद में 29,000 से जायद दरख्त की कटाई पर वजीर आजम ने रिपोर्ट तलब कर ली। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक ने बताया कि सिर्फ एलर्जी पैदा करने वाले जंगली शहतूत के दरख्तों की कटाई की गई। DG माहौलियात CDA इरफान अजीम नियाजी कहते हैं मुज़िर सेहत दरख्तों की जगह माहौल दोस्त और फलदार दरख्त लगाए जाएंगे। ये जो
پیپر ملبری کا درخت ہوتا ہے ان کی وجہ سے لوگوں میں سانس کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. ان کو ہٹا کے اس جگہ کو بیرن نہیں چھوڑا جا رہا اور ہر ایک پودے کے بدلے 3 درخت لگائے جا رہے ہیں بڑے سائز کے تاکہ وہ جلدی سے جلدی ان کی کمی کو پورا کر سکیں. رمضان پیکج کے لیے شفاف نظام ترتیب دیا ہے. امدادی رقوم کی فراہمی ڈیجیٹل والیٹس کے ذریعے کی جائے. وزیر اعظم کی ہدایت. شہباز شریف نے جیمز اینڈ اسٹون قومی پالیسی فریم ورک کی منظوری دے دی. خسارے والے فیڈرز شمسی توانائی پر منتقل کی ہدایت. خیبر پختونخوا میں آٹے کے بعد چینی کے نرخ بھی بڑھنے لگے. چینی 152 روپے فی کلو میں دستیاب. شوگر ملز ایسوسی ایشن کا کہنا ہے حکومت پنجاب کی جانب سے شوگر کین ڈیولپمنٹ سیس 1964 سے لاگو ہے. ٹیکس ہر کرشنگ سیزن میں گنے پر عائد ہوتا ہے. امریکہ میں امیگریشن ایجنٹ کی ایک اور غنڈہ گردی. منیا پولیس کے بعد پورٹ لینڈ میں اہلکاروں نے گولیاں برسا دی. 2 افراد زخمی. ایجنٹس نے اس بار اہلکاروں کو کچلنے کا موقف دہرایا. انتظامیہ کے دباؤ پر امیگریشن حکام نے کارروائیاں روک دیں. منیا پولیس میں خاتون کی ہلاکت کے بعد مظاہرے جاری. لاس اینجلس اور نیو یارک میں سینکڑوں مظاہرین سڑک پر. روس کا یوکرین پر بڑا حملہ. متعدد ڈرونز اور میزائلوں کے ساتھ ساتھ ہائپرسونک میزائل بھی داغے. کیو میں 4 افراد ہلاک، 20 زخمی. روسی وزارت دفاع کا کہنا ہے حملہ دسمبر کے آخر میں یوکرینی حملے کا جواب تھا. شام کے شہر حلب میں فوج اور شامی ڈیموکریٹک فورسز کے درمیان جھڑپوں میں 22 شہری جاں بحق، 55 زخمی. ترکی کی شام کو مدد کی پیشکش. ڈیموکریٹک فورسز کے حق میں مظاہرے. اے آئی ٹول گراک کی امیج ایڈیٹنگ کی سہولت محدود کر دی گئی. اس ٹول سے صارف کسی بھی تصویر کو برہنہ بنا سکتے ہیں. ایکس انتظامیہ نے کہا کہ اب امیج ایڈٹ کی سہولت صرف ادائیگی کرنے والوں کو ملے گی. گراک پر ایکس کے مالک ایلون مسک کو شدید تنقید کا سامنا ہے. مصر کی اناڑی خاتون کھلاڑی ٹینس حلقوں میں زیر بحث. انٹرنیشنل میچ کھیلنے والی ہاجر عبدالقدر ٹینس کی ABC سے بھی ناواقف. میچ کی ویڈیو وائرل ہونے کے بعد مصری ٹینس فیڈریشن کا ہاجر سے اظہار لا تعلقی. ہاجر سوشل میڈیا پر بدترین کھلاڑی قرار. ارجنٹینا کے جنگلات میں ہولناک آگ سے ہزاروں درخت راکھ ہو گئے. آتش زدگی کے باعث قریبی علاقوں میں موجود 3000 سیاحوں کا انخلا. اور آسٹریلوی شہر پارتھ میں ایلوس فیسٹیول. گلوکار نے راک اینڈ رول میوزک کے شہنشاہ ایلوس پریسلی کا روپ دھار کر خراج عقیدت پیش کیا.